آج کے جمعہ پر جو آج ہم نے موضوع رکھا ہوا ہے وہ وقف ترمیمی بل پر موضوع رکھا ہوا ہے، جو آج ہر مجلس کا عنوان بنا ہوا ہے، ہر گھر کی بحث بنا ہوا ہے، اور ہر فرد کے ہاتھ میں موبائل جو ہے اس پر آج نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ کتھ پہ؟ وقف ترمیمی بلس پہ۔ اور ظاہری بات ہے کہ یہ جمعہ اس کے جو احتجاج کا تھا، جو آئینی اعتبار سے، جمہوری اعتبار سے جو حق آپ کا بنتا تھا، مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو حق، جو طریقہ کار بتایا تھا کہ آپ اپنا آئینی تحت اس میں احتجاج کس طریقے سے درج کرواؤ گے، اس کی آج آخری تاریخ ہے۔ دمشاز آخری تاریخ۔ اب اسی پس منظر میں ہم بات کریں گے، کئی لوگوں کے کچھ اشکال تھے اس کے متعلق کہ چھکیا وقف ترمیمی بل کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، حکومت نے یہ بل پارلیمنٹ میں کیوں پیش کیا، اس کے اغراض و مقاصد حکومت کے کیا ہیں، کیا اس کے ذریعے سے بل پاس ہونے کے ذریعے سے کیا وقف مضبوط ہوگا، ملت مضبوط ہوگی، کیا مسلمانوں کے حق میں ہے یہ بل یا اس کے برخلاف ہے۔ مختلف اشکال سے ذہن میں، اب اسی پر بات ہم کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ وقف ترمیمی بل کیا ہے۔ یہ بل آموش حکومت کے ذریعے سے پارلیمنٹ میں ڈالی گئی ہے۔ اس کے ذریعے سے وقف کی اراضی، وقف کی املاک پر مکمل حکومت کا کنٹرول رہے گا، اور وقف کی اراضی میں، وقف کی املاک میں یمتسائن مسجد ہے، یمتسائن مدرس ہے، یمتسائن قبرستان ہے، جو بھی ہمارے مذہبی عمارات ہیں ان کا مکمل طور پر حکومت کا کنٹرول ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے ہمارے حق میں نہیں ہے۔ جبکہ اب مکمل کنٹرول کس طرح اس پر آئے گا، اس پر جو ہم اس کے نقصانات بھی گنوائیں گے، اور اس کا بارکوڈ سکین بھی یہاں پر کروائیں گے کہ کس طریقے سے احتجاج کرواؤ۔ آپ سبھی کو معلوم ہوگا، اب جنہوں نے نہیں کیا ہوگا وہ ہم کر دیں گے کہ آج آخری تاریخ اس کی ہے۔ وقف ترمیمی بل کو ہم یہ پہلے سمجھیں کہ 8 اگست 2024 کو جب یہ بل پیش کیا گیا، یہ بل پیش کرنے کے جو جواز رکھے گئے تھے، تمک جواز اسی کی تھیمت کی ہے ناانصافی کا سنچے۔ اس وقف کی اراضی اور املاک پر جو بیٹھے تھے، جو وڈیرت بیشی گنڈا بیٹھے ہوئے ہیں، گنڈا گرد افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ الفاظ ہمیں استعمال کرنا جو کسی کی نہ مانتے، اس اور کئی لوگوں کے اعتراض تھے کہ اس وقف کی اراضی اور املاک پر بہت سارے کیسز کورٹوں میں چل رہے ہیں، یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وقف ترمیمی بل کو پیش کیا گیا۔ تو سمجھے بن یم اعتراض آئی تم کے کیسا افراد ہسا کور اعتراض یا چیز ہسا کر ترمیم، ہم نے تب جا کر ہی یہ وقتی طور پر ہم نے خالی 8 اگست 7 اگست کی شام کو مشورہ کر کے 8 کو نہیں بلکہ اس کا پہلے سے ہم نے ایک مشورہ کیا ہوا تھا، یہ حکومت کی طرف سے اعتراض تھا، تب جا کر ہم نے 8 اگست کو یہ بل پیش کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جہاں تعلق ہے کچھ افراد کے اعتراض کرنے کا یا تسکر ترمیم، کچھ افراد کا جو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، لیکن اب اس کے رد میں، اس کے احتجاج میں آئین کے تحت یہ بھی دیکھنا ہے، جب یہ بل پیش کیا گیا، بل پیش کرنے کے بعد فوری طور پر مخالفتوں کا دور شروع ہو گیا، مسلمانوں کی جانب سے، مسلم اداروں کی جانب سے، علماء کی جانب سے، جمعیت علماء ہند کی جانب سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے، اور پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے جب اس کی مخالفت کی بل کی، تب جا کر پھر حکومت نے ایک کمیٹی بنائی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنائی گئی، JPCI بنانا، اور JPC کے سپرد اس بل کو کر دیا گیا ہے، یا ایک کمیٹی حکومت طرف بنانا، اور یہ جو آپ کا احتجاج ہو رہا ہے، یہ احتجاج درج ہو رہا ہے، یہ اسی کے پاس جا رہا ہے۔ کس کے پاس؟ یہ آموش JPC بنانا۔ کئی لوگوں کے ذہن میں اشکال ملازم چکے ہیں، ان کے ذہن میں اس چیز کا اشکال ہے کہ خطرہ مشہور وقتی حکومت کہیں ہمیں کوئی زد میں نہ لے۔ اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ چیز آئین اور دستور آپ کو حق دیتا ہے، اس ملک کا دستور جو ہے وہ آپ کو اس چیز کا حق دیتا ہے، اس کے احتجاج میں یا تو اس کے حق میں آئیے یا تو اس کے خلاف اپنا احتجاج درج کروائے۔ جب آئین اور دستور حق دیتا ہے تو اسے پھر ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور توت ایمان چن پن کمزور سن کر کہ ہم آنے والی اپنی نسل کو اندھیروں میں دھکیلتے ہیں۔ جب نسل کی اگر ذاتی کوئی خطرہ ہو، ذاتی کوئی آفت آنے والی ہو، تو اس آفت کے لیے آپ خاموش رہیں، آپ کچھ بھی اختیار کریں، وہ ہو سکتا ہے، لیکن جب نسلوں کی بات آئے نا، پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے، پھر آگے کچھ نہیں، پھر میدانوں میں کود جانا پڑتا ہے۔ جب نسلوں کے مستقبل کو سنوارنے کا یا ان کے اوپر جو لاحق خطرات ہوتے ہیں ان کو بچانے کے لیے پھر کودنا پڑتا ہے، اور جب آئین اور دستور آپ کو یہ حق دیتا ہے تو اس کے احتجاج میں بھرپور حصہ لے جتنا ہو سکے۔
تو یہاں تک بات پہنچی ہماری کہ جو کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی بنانے کے بعد اب مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو بار کوڈ سکین آپ سبھی کے پاس موبائل میں آ گئے ہوں گے، اور میں اکثر آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں جتنے بھی سوشل میڈیا آج ہر ایک چلاتے ہیں کہ باہر والی نیوزیں مت چلایا کرو زیادہ. آپ نے کوئی یوٹیوب پہ کوئی لنک دیکھا، بیان سنا، کوئی چلایا آگے 10 بیان یوٹیوب کے لنک، فیس بک کے لنک. آپ یہ دیکھیں کہ جو مقصد والی چیز ہوگی جس ذریعے سے آپ کی ذات اور آپ کے بچوں کو یا آپ کے محلے کو یا آپ کے شہر کو فائدہ ہو. سچی شوشن اگر بائی چانس کوئی کبھی کبھار گروپ میں کوئی چیز شیئر کرتا ہے جو مدعا اور مقصد والی ہوتی ہے، بول کن چکا نفرائی چتراون تیت یوٹیوب لنکس تیت کوٹیشن امیجن، وہ مقصد ہی فوت ہوتا ہے. وہ مقصد ہونا چاہیے. آپ وہ بات لکھیں، وہ بات کہیں جو مقصد اور مدعا ہو، جس کے پیچھے کوئی اغراض اور مقاصد ہو. اب زیادہ وقت کیونکہ ہمیں آگے میں بار کوڈ سکین بھی کروانا ہے، میں آپ کو وقف ترمیمی بل کے نقصانات بتاؤں گا کہ وقف ترمیمی بل کے نقصانات کیا ہیں. اب دیکھیے اس وقف ترمیمی بل پر جو اختیارات ہوں گے وہ کلیکٹر کو ہوں گے، جج کلیکٹر کو بنایا جائے گا. کلیکٹر مرض مسلمانی، جبکہ مندر اور دیگر جتنے بھی مذہبی مقامات ہیں دیگر مذہبوں کے اور مٹھ جو ہے وہ کن کے اختیارات میں، اگر وہ حکومت کے اختیارات میں ہیں لیکن وہ کون لوگ ہیں، ان میں دیگر مذاہب کو الو نہیں ہے، وہاں پر صرف اسی مذہب کا فرد رہے گا. لیکن اس میں ترمیم جب ہوگی نے کہا وقف املاک سے سوئی نبرم کا ساتھ وہ اپنی مرضی کے اعتبار سے فیصلے سناتا رہے گا. اب وقف ترمیمی بل 2024 کے نقصانات، ان سب کو غور سے سننا ہے. یہ میں نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ پورے بھارت میں وقف جائیداد کی تعداد تقریباً 5 لاکھ ہے. 5 لاکھ وقف کی جائیداد تقریباً ہے. دوسرا، یقیناً وقف ترمیمی بل انتہائی مہلک اور خطرناک ہے. یہ بل دستور ہند کا مخالف ہے. یہ بل جو سب سے پہلے جو دستور آئین ہند ہے اس کے ہی مخالف ہے. اب جب یہ بل آئین ہند کے ہی مخالف ہے تو ہمیں احتجاج کرنے سے ڈرنا کیوں ہے؟ اب یہ ہندوستان کے ہی آئین کے مخالف یہ بل ہے تو اب ہمیں اس میں ڈرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں ہم پیچھے ہٹیں اس میں احتجاج درج کروانے سے؟ اس بل کے نفاذ کے بعد وقف کی جائیداد سے مسلمانوں کا قبضہ ختم ہو جائے گا. کوئی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے جو مسلمانوں کا قبضہ اس پر ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. اس بل میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ وقف بورڈ کا نام بدل دیا جائے. اس بل میں کہ وقف بورڈ جو ہی کسی چیز یا کسی جگہ کا نام تبدیل کیا جاتا ہے نا تو اس کی حیثیت بھی ختم ہو جاتی ہے. توریج حیثیت، لیکن سوئنس یونیورسٹی مسئلہ چوئی کیونکہ یہ جو سوچ ہے یہ سوچ موساد کے ذریعے سے نکلی ہوئی سوچ ہے. موساد چھونا ابو سنتے اسرائیلی ایجنسی ہے، وہ آج کا نہیں سوچتے ہیں. تم چنا آزک سوچن موساد آج کا نہیں سوچتی، وہ سوچتی ہے 2024 آج چل رہا ہے، ہم سوچیں گے 2080 میں کیا ہونا چاہیے، وہ یہ سوچتے ہیں. صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے زمانے میں اسرائیلی جرنیل شاسن وہ اس وقت کا نہیں سوچتے تھے کہ میں صافی ون ہے، ان کے سامنے کچھ نہیں بنے گا. نور الدین زنگی کے سامنے آپ نہیں روک سکتے ہو، لیکن 100 سال کے بعد ہم روک سکتے ہیں. محنت کرو 100 سال تک، کوئی بیٹر اختیار کرو. اسی لیے وہ آج کا نہیں آگے سوچتے ہیں. اب اس بل کے ذریعے سے جب آپ کے ذہن میں وقف کا نام ختم ہو جائے گا، جس چیز کو یہ نام رکھیں گے یا لائیں گے اس کے ذریعے سے وقف کی حیثیت بھی ہمارے ذہنوں سے ختم ہو جائے گی. اس بل کے تحت وقف بورڈ کی کمیٹی کے ممبران میں 2/3 تعداد غیر مسلموں کی لازمی ہے. آپ میں لکھی تھی 2/3 غیر مسلموں کی تعداد رکھنا اس میں لازمی ہے. جبکہ مندر اور مٹھ کی کمیٹی کے لیے شرط ہے کہ اس میں ہندو کے علاوہ دوسرے دھرم کا کوئی ممبر نہیں بن سکتا ہے. ہم کسی مذہب کے مخالف، بلکہ ہم یہ قانون بتا رہے ہیں. یہ قانون جو آئین ہند کے تحت جو بل ہے وہ قانون بتا رہے ہیں، نہیں تو کوئی اسی لیے ویڈیو بھی بن رہی ہے اس کی کوئی غلط اینگل سے نہ پیش کرے اس بات کو، جس کی وضاحت عدالتی فیصلوں میں موجود ہے. تو پھر وقف بورڈ میں 2/3 غیر مسلموں کی شرکت کیوں؟ اب یہ ہمارا یہ سوال ہے مسلم پرسنل بورڈ کا، ہمارا آرٹیفیشل ترمیم کا نہیں، یہ ترمیم کس غیر مسلموں کو اس میں داخل کیوں کیا جا رہا ہے؟ جبکہ املاک کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. ہاں، وقف بورڈ کی جائیداد کا سروے ضلع کلیکٹر کریں گے. وہیں اس وقف تو زمین چاہیے، جب املاک جو بھی ہے اس کا سروے کون کرے گا؟ کلیکٹر. تو کلیکٹر کون ہوگا وقتی؟ وہ کسی کو معلوم نہیں ہے. وقف کی جائیداد کی رجسٹریشن ڈیٹ آن لائن پورٹل میں اپلوڈ کرنا لازمی ہے.
वक्फुच इमलाक अराजी सु कत करें ऑनलाइन पोर्टल्स में सु डीड त्रावी जिस जमीन का रजिस्ट्रेशन डीड नहीं है यम जमीन रजिस्ट्रेशन डीड आस न वो जमीन सरकारी होगी। अब आप मुझे बताइए वक्फ की जो जमीन वक्फ की गई हमारे बुजुर्गों ने कितने साल पहले 200 साल 300 साल 100 साल पहले है कोई रजिस्ट्रेशन? जब वो है ही नहीं तो वो इमलाक कहाँ चली जाएगी? सरकार के पास चली जाएगी। ये तरमीम सोची समझी, मतलब इसमें बहुत अरसा काम हुआ, मुझे लग रहा है कि 10 साल काम हुआ है। 10 साल काम होने के बाद अब ये बिल पेश किया गया है। इस बिल के निफाज के बाद मुसलमान किसी भी महकमा में वक्फ जायदाद की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। किसी भी जगह आप कोई भी किसी का भी दरवाजा खटखटाओ फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं है, जबकि अगर आज जागा नहीं जाएगा। आदेशन वानन की ये वक्त पर होशियार गसोन, फिर जब आफत आ जाती है फिर ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती है। इस बिल के निफाज के बाद मुसलमान किसी भी महकमा में वक्फ जायदाद की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। इसके बाद औकाफ की जमीन में आबाद मसाजिद, जैसे पहले बोला मैंने, मदारिस, ईदगाह और कब्रिस्तान बुरी तरह जद में आ जाएंगे। सब ये चीजें सभी हमारे जितने भी हमारे मजहबी मकामात हैं ये जद में आ जाएंगे। जब जमीन ही नहीं तो फिर इसमें मौजूद असासे की कोई हकीकत नहीं रहेगी। अब जो जमीन ही नहीं जब रहेगी तो इसके ऊपर कोई भी इमारत हो किसी भी वक़्त क्या हो इस बात। वक्फ बोर्ड की कमेटी में मुस्लिम रुकन असेंबली और रुकन पार्लियामेंट का होना लाजमी है। अगर सिवाय इत्तिफाक से कोई जीता हुआ एमएलए या एमपी ना मिले तो साबिक मुस्लिम एमएलए और एमपी को वक्फ बोर्ड का मेंबर मुंतखब किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वो तो वही मुंतखब करेंगे जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब इसके बाद अब तक सिर्फ एक मस्जिद की लड़ाई हम लड़ते 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 हार गए। सिर्फ एक आख मस्जिद हम हार गए। और अगर इसके बाद सैकड़ों मसाजिद, सैकड़ों कब्रिस्तान, सैकड़ों दरसगाहों की लड़ाई लड़नी पड़े तो हम क्या जीतेंगे? हम कहां से जीत सकेंगे अगर आज हम बेदार न हो गए। वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों ने देश के मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के लिए वक्फ की गई थी। इसे वक्फ आय करन क्या जाए करन ताकि मुसलमान इन तिहंज फलाह तो बहबूदी खतर आए ये जमीन वक्फ करना, जिस पर हुकूमत का नाहक कब्जा करना अभी भी जारी है। और आखिरी वक्फ बोर्ड के खत्म होने के बाद का नजारा इंतहाई काबिल अफसोस होगा। हमारी निगाहों के सामने हमारी जायदाद और इस पर तामीर शुदा मदारिस व मसाजिद और ईदगाह की शदीद बेहुरमती होगी। जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं रहेगी तो उसके बाद जाहिर सी बात है तो उनकी मजम्मतें भी होनी है, तो उनको पामाल भी किया जाएगा। अब इसके लिए जो हमारा आईनी हक बनता है, आप सब ने भी किया होगा,